الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، سامعین محترم، جامع مسجد ابو بکر صدیق کا سالانہ کے پروگرام جو ہیں یہ جو طاق راتوں میں ہوتے ہیں شروع ہو چکے ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں آج اس 21 کی رات کو آپ سے مخاطب ہوں. دعا فرمائے اللہ پاک آپ کی اور ہماری حاضری قبول و مقبول فرمائے. برادر محترم، خانوادہ علم کے انتہائی مستحکم اور مضبوط شخصیت بھائی قاری محمد احمد صاحب دامت برکاتہم، جن کے حکم پر آپ بھی تشریف لائے ہیں اور مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آبا اور ان کے خاندان میں دین کے یہ چشمے جتنے انہوں نے جاری کیے ہیں، اللہ ان کو تا قیام قیامت آباد اور شاداب رکھے، اور انہیں علاقے کے لیے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. کچھ ماہ قبل ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے. میں اگر کہہ دوں تو مسجد مدرسے میں اور ان کی تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے. مائیں جس طرح خدمت کر رہی ہوتی ہیں اور جو حوصلہ بڑھا رہی ہوتی ہیں، وہ قابل قدر بھی ہوتا ہے، قابل ذکر بھی ہوتا ہے. یہ تو ابھی اس صدمے سے دوچار ہوئے ہیں. ہمیں اپنی والدہ کا یہ مرحلہ اور یہ دکھ دیکھنا پڑا جسے آج تقریباً 3-3.5 سال ہو گئے. لیکن یقین جانیے، یوں لگتا ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو اسی چارپائی پہ اور اسی جگہ پہ جا کر یوں لپٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں کہ جیسے امی موجود ہے، اور بس وہ جیسے ہی سر پہ ہاتھ پھیریں گی، کمر تھپ تھپائیں گی، محبت آ گئی تو گال پہ ہاتھ تھپ تھپا دیں گی، تو ساری فکریں جو ہیں نا وہ اسی تھپ تھپاہٹ کی نظر ہو جائیں گی اور ہم پھر سے فریش ہو جائیں گے. یہ وہ ماں کے احساسات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو بھی، ہماری بھی، اور ہم میں سے اگر کسی کے والدین رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے زندہ حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، خیریں عطا فرما دے. مائیں، ابھی بھائی محمد اخلاق صاحب 1-2-3 بزرگوں کا اور بھی ذکر فرما رہے تھے کہ پے در پہ ہمارے اس محلے میں کوئی ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر فرما رہے تھے، ایک اور بزرگ کا بھی، کہ یہ محلے میں پے در پہ چند بزرگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. یہ بزرگ نعمت ہیں، یہ ضعفاء جو ہیں ان کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے، خیریں نصیب فرماتا ہے. اللہ ان سب کو درجات عالیہ نصیب فرما دے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں
ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرے محلے کے کچھ ساتھیوں نے پروگرام بنایا ہے عمرے پہ جانے کا، تو میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، مجھے بھی آپ دعا بھی فرمائیں اور اجازت بھی دیں تاکہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب عمرہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کعبے کا طواف ہوتا ہے، حجر اسود کا بوسہ ہوتا ہے، صفا مروہ کے چکر ہوتے ہیں، ملتزم کو لپٹنا ہوتا ہے، زمزم پینا ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے نفل ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کتنی نعمتی ہیں، قیمتی ہیں، نعمتیں ہیں یہ۔ تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرما دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیچھے تیرے زیر کفالت کون کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا بس ایک والدہ ہے بوڑھی اور میں ہوں، میں نے ابھی شادی نہیں کی، میرے بچے نہیں ہیں، بس والدہ اور میں دن بھر خدمت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ان کی بھی خدمت کرتا ہوں، خود بھی اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ اس زبان اقدس سے اب جملہ نکلنے لگا ہے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا وہ نبی ہے جو کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا قرآن بھی شریعت ہے اور پیارے محمد کا فرمان بھی شریعت ہے، یہ دونوں شریعت ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر توقع فرمانے کے بعد کہ آپ نہ جائیں، گھر پہ رہیں، اپنی بوڑھی والدہ کا خیال کریں۔ اس نے درخواست کی کہ میں نے ستو بھی مثال کے طور پر میں اب خطیبانہ بات شامل کرنے لگا ہوں، میں نے ستو بھی پسوا کے رکھ دی ہیں، پانی کے مشکیزیں بھی بھر دی ہیں، کھجوروں کی بھی ایک گٹھڑی سی میں نے بہا کے وہاں رکھ دی ہے، کچھ نقدی وقتی بھی میں نے امی کو اشرفیاں دے دی ہیں، پڑوسیوں کو بھی کہہ دیا ہے، میرے پڑوسی میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، مجھے یقین ہے میری والدہ کو میرے واپس آنے تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ، بس آپ اجازت فرما دیں۔ تو آپ نے پھر اسے فرمایا کہ نہیں آپ نہ جائیں، وہ چلا گیا۔ کچھ دن یا ایک دن یا اگلے دن پھر لوٹ آیا، جب تیاری مکمل ہے، احرام باندھنے کے لیے سارے تیار ہیں، اب ہم جانے لگے، وہ سارا قافلہ جانے لگا ہے، میں ایک بار پھر درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں بھی چلا جاؤں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرما دیا کہ آپ نہ جائیں۔ اب جسے عمرے سے روکا جا رہا ہو، جس کی تیاری مکمل ہو، آپ کو شاید یہ تجربہ نہ ہو اس مجمع میں جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ عمرے کا ویزا لگ چکا ہو، تیاری مکمل ہو، اسے روکا جائے۔ میں اس کا ایک عینی شاہد ہوں۔ کراچی سے ہم بائی ایئر ہم نے جانا تھا، ہمیں جہاز کا ٹکٹ بھی مل گیا اور وہ آخر میں جو ہمیں پاسپورٹ نہیں جی وہ کیا بورڈنگ پاس وہ بھی مل گیا۔ تو ٹرمینل سے ہمیں بس نے اٹھایا اور جہاز تھوڑے فاصلے پر تک وہاں لے جانا تھا۔ اس نے ایک بس چلی گئی، اس میں 50-60 مسافر چلے گئے، دوسری میں ہم تھے۔ جیسے ہی وہ بس چلنے لگی ایک وسل بجی، ڈرائیور رک گیا۔ وہاں ایک بوڑھی ماں تھی جس کی عمر ہوگی 50 برس کے قریب، مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے۔ تو انہوں نے اس کا نام لے کر پکارا سٹاف نے کہ یہ اس نام کی خاتون کون ہے؟ تو وہ پنجابی سپیکنگ تھی، انہوں نے کہا پتر میں چلی ہوں مدینے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی فالٹ ہے، آپ نہیں جا سکتی، آپ نیچے اتر آئیں۔ یقین جانیے میرے بھائی، میرے پاس اس کے تڑپنے کے لفظ نہیں ہے کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی۔ میں اتنی بدنصیب، میں جہاز تو لا لئی تلے، میں نہیں جا سکتی مدینے، کی کیتا میں میرا کی قصور ہے؟ پاسپورٹ تے بنانا لینے بنایا ہے، کوئی غلطی ہوگی تو میرا کی قصور ہے؟ اللہ واسطے میں نے جا لین دیو۔ اتنی منتیں، اتنی سماجتیں، پوری بس کے قافلے کی آنکھیں پرنم تھی کہ کس مرحلے پہ اس کو واپس اتارا جا رہا ہے۔
اسے جتنی تسلی دی گئی ماں جی آپ جائیں گی، ہم یہ قواعد ٹھیک کرائیں گے، ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے۔ صاف ظاہر ہے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ ریکویسٹ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانے دے سکتے، یہ مجبوری ہے۔ اور وہ جب نہیں گئی تو مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے، اللہ کرے اسے اللہ نے پھر 20 مرتبہ بلایا ہو، لیکن اس وقت کا اس کا نہ جانا نہ مجھے نہیں بھولتا۔ 1400 سال کے بعد ایک عورت جو تیار ہو کے جا رہی ہے، اسے عین وقت پہ روکا گیا تو اس کی کیفیت یہ ہے، تو میرے اس نبی کے صحابی کی کیفیت کیا ہوگی جس کا نام بھی گروپ میں لکھا جا چکا ہے، احرام بھی خریدا جا چکا ہے، زاد راہ بھی جمع ہو چکا ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں تو نہ جا، تو نہ جا، تو نے یہی رکنا ہے۔ جب اس کی بے چینی کو آپ نے دیکھا کہ یہ تو اتنا مضطرب ہو گیا ہے، یہ تو مکہ کی یاد میں اور مدینہ کعبہ بیت اللہ کی یاد میں اور صفا مروہ کی یاد میں اور ملتزم اور مقام ابراہیم کی یاد میں اتنا بے چین ہے، تو اگلی بات کو ضائع ہونے سے پہلے پلے باندھ لیں۔ یہ ہماری آج کی اس گفتگو کا خلاصہ ہی سمجھ لیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس اجر و ثواب کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تیری آنکھیں بے چین ہیں، حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، تو صفا مروہ کو دوڑنا چاہتا ہے، چکر لگانا چاہتا ہے، اوہ میرے صحابی تو گھر جا، روزانہ اپنی ماں کو محبت سے دیکھ لیا کر، تو بھی مسکرا پڑا کر، وہ بھی مسکرا پڑے۔ جیسے ہی تو خوشی سے مسکرائے گا ماں کو دیکھ کے، اور ماں تجھے دیکھ کے مسکرائے گی، یہ فتویٰ خیر المدارس کا ہوتا تب بھی سر آنکھوں پہ، یہ بنوری ٹاؤن سے آتا تب بھی سر آنکھوں پہ، یہ کسی اور مسند والے نے دیا ہوتا تب بھی سر آنکھوں پہ، یہ فتویٰ میرے محمد عربی کے دارالفتاء سے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں تو ماں کو مسکراتے دیکھا کر، ماں کو خوش رکھ، جتنی مرتبہ تو ماں کو مسکراتا دیکھے گا اللہ اتنی مرتبہ تجھے حج عمرے کا ثواب عطا کر دے، عطا کر دے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے دن میں جتنی مرتبہ دیکھ لو، جتنی مرتبہ وہ تمہیں دیکھ لے، والدین راضی ہو جائیں، تم بھی خوشی خوشی سے مسکرا کے ان کو ملو، وہ بھی خوشی خوشی سے تم پہ راضی ہو جائیں، تو تمہاری مائیں، تمہارے والدین تمہارے لیے تمہارے گھروں میں کعبہ ہیں، یہ تمہارے گھروں میں صفا مروہ ہیں، یہ تمہارے گھروں کا حجر اسود ہے۔ ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو، اللہ تعالیٰ یہ اجر ہمیں یہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہم خوش نصیب ہیں، مولانا احمد صاحب ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم کسی جاٹ کے گھر میں پیدا ہوتے تو صاف ظاہر ہے اس کا جو پیشہ تھا اس نے ہمیں وہی سکھانا تھا۔ وہ صبح ہمیں ایک لکڑی دیتا، 4 بھیڑے ہمیں دیتا اور جاؤ بیٹا اس کو چرا کے لے آؤ۔ اگر وہ امیر ہوتا تو ٹریکٹر پہ بٹھا دیتا، جاؤ اپنی کھیتوں کو کاشت کرو، ہل چلا کے آؤ۔ ہم تاجر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کوئی عیب نہیں تھا، ہمارا کیا قصور تھا، تجارت بھی ہم کرتے، آپ بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے علماء کے گھر میں پیدا کر کے وراثت میں ہمیں اللہ نے ہمارا تعارف کے ساتھ ہمارے والد کا تعارف جوڑ کے ہماری عزتوں میں بھی اضافہ کر دیا، ہماری حیثیت اور مرتبے میں بھی اضافہ کر دیا۔ ہماری تو شناخت اسی حوالے سے، ہماری تو شناخت اسی حوالے سے، اور آپ جس کام کو لے کے اس دیے کو بجھنے کی بجائے ٹمٹماتا ہی صحیح، کمزور بے شک صحیح، اس کو آپ بڑھانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کی وجہ سے ہمیں برزخ کے حالات نہیں دکھاتے، ہمارے اندر وہ سٹیمنا نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں یہ دکھا دیں کہ آج تمہارے بچے نے یہ پروگرام بنایا ہے، تمہاری مسجدوں میں یہ آبادی ہے، اتنے لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے اللہ کے نبی کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو یقین جانیے ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ ہم جن کو جو کرتا چھوڑ کر آئے تھے، شکر ہے وہ اسی کے اوپر لگے ہوئے، اسی کے اوپر لگے ہوئے۔
اللہ تعالیٰ ان بابرکت محفلوں میں مزید نکھار پیدا کر دے۔ ان کی برکت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ ظاہری برکات، یعنی یہ مسجد کھچا کھچ بھر جائے، یہ ظاہری برکات ہیں۔ باطنی اثرات یہ ہیں، ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، جب ہم کچھ لے کر اٹھیں گے ہمارا من اجلا ہوگا، اور جب من اجلا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جس کا من اجلا ہو گیا اور میری محبت اس نے دل میں آباد کر لی، وہ میرا دوست ہو گیا، میں ان کا دوست ہو گیا۔ دوستوں میں پھر کیا بے تکلفی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا، میں اس کی آنکھیں بن جاؤں گا، میں اس کی زبان بن جاؤں گا، وہ دیکھتا جائے گا میں فیصلے کرتا جاؤں گا، وہ بولتا جائے گا میں فیصلے کرتا جاؤں گا، وہ ہاتھ ہلاتا جائے گا میں اللہ فیصلے کرتا جاؤں گا۔ ہمارا من اجلا ہو جائے، ہمارا ذوق اجلا ہو جائے، ہم اس طرف متوجہ ہو جائے تو یقین جانیے یہ خیر و برکت ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آج کی رات 21ویں شب ہے، آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں پورے رمضان المبارک کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، 30 دن کا اعتکاف، 29 دن کا اعتکاف۔ کس جستجو میں بیٹھتے تھے؟ انہیں یہ تھا کہ بھی یہ لیلۃ القدر جو ہے آتی رمضان میں ہے، یہ رمضان میں آتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، تو لیلۃ القدر والی وہ رات نصیب ہو جائے، اس کا متلاشی کون ہے؟ امتیوں، ہم اپنے رویے پر دیکھیں اور امام الانبیاء کو دیکھیں کہ وہ اس رات کے متلاشی ہیں۔ اللہ کرے اس رات کی وہ برکتیں میں سمیٹ سکوں، لے سکوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ، اگلے سال پھر پورا مہینہ، اب پورا مہینہ مسجد میں رہنا، پورا مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا، کمر بستہ رہنا، تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جناب جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اب یہ لیلۃ القدر کے لیے 29 دن محنت نہ کرو، آخری عشرہ محنت کر لو، یہ تمہاری وجہ سے تمہاری امت کو ہم پیکج دے رہے ہیں کہ اب آخری 10 دنوں میں محنت کر لو، انہی میں ایک رات لیلۃ القدر آئے گی۔ جب میرے پیغمبر کی ان 10 دنوں میں بھی ہر رات وہی جستجو تھی کہ میں اس رات کو طلب کر لوں، تو اللہ نے اور تخفیف کر دی کہ میرے پیغمبر اپنے آپ کو اتنا مشقت میں نہ ڈالو، ہر طاق رات میں یہ جستجو کر لو، ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ لیلۃ القدر عطا فرما دیں گے۔ جناب جبریل امین فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی اس سال جس رات آپ صبح نماز پڑھیں گے اور نماز کی حالت میں آپ کی پیشانی مبارک پہ نیچے پڑی ہوئی مٹی کا گارا لگ جائے، آپ کے انف ناک مبارک میں بھی گارا لگ جائے، تو سمجھ لینا وہی رات جو گزری ہے وہ رات طاق رات، وہی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20واں روزہ افطار کرتے ہی تشریف لائے اور بیٹھ گئے مسجد نبوی میں، خیمے میں بیٹھے، صبح فجر ہوئی، رات کا وقت ہے، بارش برسی، مسجدیں اتنی پختہ نہیں تھیں، ہم تو خوش نصیب ہیں کتنی عالی شان مساجد اللہ نے ہمیں دی ہیں، کھجور کی چھڑیوں کی چھت ہے، پانی ٹپکتا ہے، اچھا کارپیٹ نہیں ہے، کنکر بچھے ہوئے ہیں، ان کو متوازی کر کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور وہاں آپ نے جب فجر کی نماز پڑھی یا رات کے نوافل پڑھے تو آپ کی پیشانی مبارک پہ اس نیچے گارے کی وجہ سے کچھ نشان لگ گئے۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ جبریل امین نے بتایا تھا جس رات آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کی پیشانی پر نشان لگ جائیں، سمجھ لینا وہی لیلۃ القدر ہے، اور یہ تو 21ویں رات ہے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ 21ویں رات کو بھی لیلۃ القدر منکشف ہوئی، 23ویں رات کو بھی منکشف ہوئی، 25ویں کو بھی ہوئی، 27ویں کو بھی ہوئی، 29ویں کو بھی ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں
صرف ایک رات کو مختص کر لینا کہ یہی ہی رات ہے، نہیں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تلک الایام نداولھا بین الناس گھماتے رہتے ہیں۔ ایک سال اگر 21ویں لیلۃ القدر ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال 23ویں ہو سکتا ہے اگلے سال 25ویں ہو، اگلے سال 27ویں ہو، پھر 29ویں ہو۔ ہر تاک رات کو اتنی تزکیہ پیدا کر لو، اپنے اندر اتنی جستجو پیدا کر لو، ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر کی رات کے لیے اللہ کا نبی متلاشی ہے۔ اس رات میں ہم سارے عبادت کرتے ہیں، کمزور سے کمزور شخص بھی عبادت کرتا ہے اس رات کو۔ پتہ ہے رات شروع کب سے ہوتی ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی اگلا لمحہ رات کہلاتا ہے، لیل۔ اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک۔ اور رات کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ رات کا ابتدائی مرحلہ کب ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز رات میں ہوتی ہے، یہ رات کی نماز ہے، دن کی نماز نہیں ہے۔ تو ہم نے اگر مغرب پڑھی ہے تو یہ لیلۃ القدر کی مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے تو لیلۃ القدر کی عشاء پڑھی ہے، تراویاں پڑھی ہیں تو لیلۃ القدر کی تراویاں پڑھی ہیں، صبح سحری میں ہم نے اگر تہجد پڑھی ہے تو لیلۃ القدر میں تہجد پڑھی ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھی ہے۔ صبح صادق آ گئی تھی لیکن بے شک اب صبح صادق کے بعد آغاز ہو جاتا ہے دن کا، اس کو بھی بعض اوقات رات کی نماز لکھتے ہیں، تو یہ بھی لیلۃ القدر میں پڑھی ہے۔ کوئی مسلمان اس مایوسی کا شکار نہ ہو کہ میں خصوصی مسجد میں نہیں گیا، میں رات کے کئی پہر جاگا نہیں، میں نے نوافل ادا نہیں کیے۔ اگر مطلقاً صرف نمازی ہے، مغرب، عشاء، تراویح، وتر، قیام اللیل، تہجد، جس نے یہ بھی ادا کر لیے تو اس نے لیلۃ القدر میں سے حصہ پا لیا ہے، اس نے بھی حصہ پا لیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر ہم نے ان نمازوں کو اس کے علاوہ کچھ کیا ہے تو وہ لیلۃ القدر ہے، اگر اور کیا ہے یہ تو اور بھی خوبی کی بات ہے، یہ تو اور بھی جستجو کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں اللہ رب العزت 120 صفیں لگائیں گے جنتیوں کی، 8 دروازوں میں سے جنتی گزریں گے اور 120 صفیں ہوں گے، میدان مزید ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جناب جبریل امین آئے، آپ نے ایک شیشہ سا آئینہ اٹھایا ہوا ہے، درمیان میں گول نقطہ ہے، آئینہ چمک رہا ہے، نقطہ درمیان میں کالے رنگ ہے۔ تو جناب جبریل امین نے جب وہ پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی یہ میدان مزید ہے، یہ پورا آئینہ جنت ہے اور درمیان میں یہ گول نقطہ سا جو ہے یہ میدان مزید ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میدان مزید میں اللہ رب العزت جنتیوں کو ہر جمعہ کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور جنت کی سب سے لذت دار چیز، جنت کی سب سے عمدہ شے، کھجوروں کا بھی ذکر ہے، انار کا بھی ذکر ہے، انگوروں کا بھی ذکر ہے، محلات کا بھی ہے، بڑے بڑے تخت بھی ہیں، بستر بھی ہیں، برتن بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، نیچے بہتی نہریں بھی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہیں، مختلف حوض ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ مزیدار ہیں، لیکن جنت کی سب سے مزیدار چیز کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ دیدار کر کے آئیں گے اگلا پورا ہفتہ اگلے دیدار کی تیاری میں لگے رہیں گے، اگلے دیدار کی تیاری میں لگے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں 120 صفیں بچھیں گی، اور 120 صفوں میں سے یعنی پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر آج سے لے کر قیامت تک، اس وقت دنیا کی آبادی 4 ارب سے زیادہ ہے، 4 ارب میں 1.25 ارب مسلمان ہیں۔ یہ اس صدی کی بات ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر 100 سال بعد نسل بدل جائے گی، کوئی ایسا نہیں رہے گا جو پچھلے 100 سال میں اگلے میں بھی ہو۔ سن 2000 والے لوگ 2100 والے میں نہیں ہوں گے، ہم سارے ختم ہو جائیں گے، ہماری نسلیں انشاءاللہ ان مدارس کو بھی آباد کریں گی، مساجد کو بھی آباد کریں گی۔ تو آپ نے فرمایا
آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آخری امتی تک جو جنت میں جائیں گے ان کی صفیں 120 ہوں گی، اور 120 صفوں میں سے مبارک ہو 80 صفیں غلامان پیغمبر کی ہوں گی، آپ کی اور ہماری ہوں گی۔ 1,24,000 انبیاء کی امتیں موجود ہیں، 1,23,999 انبیاء کے ماننے والے، ان کے متبع، ان کی اطاعت کرنے والے، اس زمانے کے فرما بردار، اس زمانے کے نیکوکار، اس زمانے کے اچھے لوگ، وہ سارے مل ملا کے کتنے بنیں گے؟ 80 صفیں، 40 صفیں، اور ہم کتنے ہوں گے؟ 80 صفیں۔ مجھے یقین کامل ہے جس نے بھی پیغمبر کی محبت کو سینے میں آباد کر لیا، جس نے اللہ کی توحید کو دل و دماغ میں رچا بسا لیا، توحید میں بھی آمیزش نہ ہو اور آپ کی سیرت طیبہ کے معاملے میں بھی علائش دل میں پیدا نہ ہو، یہ دو قیمتی نور اپنے پاس محفوظ رکھنا، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔ غیر موحد جو توحید پہ نہیں ہے اس کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جنت موحدین کی ہے اور پھر ہر زمانے کے پیغمبر کی اتباع کرنے والوں کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 صفیں اگر ہمارے نبی کی وہاں بسانی ہے تو اب یقین رکھیں، تسلی رکھیں، اللہ پاک ہمیں ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ کیسے عطا فرمائیں گے؟ کیسے عطا فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام سابقہ امتوں کے حالات سنا رہے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرے، ایک سپارہ ایسا آپ نہیں پڑھ سکتے 30 میں سے، بلکہ میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ 30 پارے، ہر پارے کے 4 پاؤ ہیں، تو یہ بنتے ہیں 120 پاؤ قرآن پاک کے۔ ایک پاؤ نکال کے مجھے دکھا دیں جس میں اللہ نے سابقہ امتوں کا ٹچ نہ دیا ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت میں ایک پاؤ ایسا نکال کے دکھا دیں جس میں سابقہ امتوں کا ٹچ نہ ہو، کہیں قوم عاد، کہیں قوم سمود، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، کہیں سلمان و داؤد، کہیں زکریا حضرت عیسیٰ، کہیں جناب یوسف، کہیں جناب یونس، کہیں جناب ایوب، کہیں جناب یحییٰ، کہیں حضرت دانیال، کہیں حضرت آدم، اور کسی جگہ جناب نوح علیہ السلام۔ ایک بھی پاؤ ایسا نہیں جس میں کسی سابقہ امت کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ میرے عزیزو، اگر یہ تذکرے فضول تھے تو کیا اللہ نے قرآن میں فضولیات لکھی ہیں؟ اور فضول نہیں تھے، ہمارے لیے مشعل راحت تھے تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن فضولیات کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے قصولی کی کتاب نہیں ہے۔ جو قرآن میں مفید چیزیں تھیں قیامت تک اللہ نے وہ درج کی ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تورات کے جو حصے مفید تھے، بے شک ان لوگوں نے تورات کو بدلا، لیکن اللہ نے تورات کے مضامین کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ انجیل کے جو حصے مفید تر تھے ہمارے لیے، انہوں نے بے شک انجیل کی وہ قدر نہیں کی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے انجیل کے وہ حصے قرآن میں محفوظ کر دیے، زبور کے حصے محفوظ کر دیے، صحائف کے حصے محفوظ کر دیے۔ آج اگر کوئی چاہے کہ میں تورات کو بھی پڑھ لوں، انجیل کو بھی پڑھ لوں، زبور کو بھی پڑھ لوں، اللہ کی قسم اس جامع کتاب قرآن کی تلاوت کرتا جائے، اللہ سب کتابوں کے پڑھنے کا اجر عطا فرما دے۔ اللہ نے وہ جامعیت عطا فرمائی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سابقہ امتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بتا رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے، آپ پھر بتا رہے ہیں، پھر اگلی دفعہ آیت نازل ہو گئی، پھر ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہیں کسی نبی کی پیدائش کا ذکر ہے، کبھی کہیں کسی نبی کی جوانی کا ذکر ہے، کہیں کسی نبی کی وفات کا ذکر ہے، کہیں نبی کی تبلیغ کا ذکر ہے، کہیں نبی کے ساتھ معاندانہ رویوں کا ذکر ہے، کہیں نبی کے ماننے والوں کا ذکر ہے، کہیں نبی پر آنے والے انعامات کا ذکر ہے، کہیں اس زمانے کے نہ ماننے والوں پر غضب کا ذکر ہے،
تو اللہ کے نبی پر جیسے جیسے قرآن نازل ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ قرآن سمجھاتے چلے گئے۔ ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے 3 ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا جسے جناب جبریل امین لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، رسول اللہ نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلغوا انی ولو آیا، اے میری جماعت صحابہ تمہارے پاس جو میرے حکم پہنچے ہیں جلدی جاؤ اسے دنیا کے کونوں کونوں میں پھیلا دو۔ مسلمانوں تاریخ صحابہ پڑھو، تاریخ صحابہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن صحابہ کی قبریں جو مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں ان کی تعداد 13-14,000 ہے۔ اگر 14,000 ہے تو باقی 1,10,000 کہاں گئے؟ تمہیں دنیا کا کوئی خطہ نہیں ملے گا جہاں نبی کا صحابی نہ پہنچا ہو۔ کابل جاؤ گے تو صحابہ کی قبروں سے نور نظر آئے گا، سکھر جاؤ گے تو نظر آئے گا، بنو جاؤ گے تو نظر آئے گا، سندھ میں جاؤ گے تو نظر آئے گا، ترک میں جاؤ گے تو نظر آئے گا۔ دنیا کے کونوں کونوں پر جہاں انسان پہنچ سکتا تھا میرے نبی کے صحابہ پہنچے ہیں، نبی کے صحابہ پہنچے اس کو۔ ہمارے پاس صحابہ کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑے بغیر آگے کیسے نکل سکیں۔ ہمیں کون بتائے کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ ہمیں کون بتائے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مبارک کیا تھی؟ اور صحابہ نے اس کتاب قرآن پاک کو لکھا، محفوظ کیا۔ میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ جتنی باقی کتابیں آسمان سے اتری وہ لکھی ہوئی کتابی شکل میں اتری، تحریر شدہ۔ وہ کاغذ پہ تھیں، وہ کپڑے پہ تھیں، وہ تختیوں پہ تھیں، وہ پتھروں پہ تھیں، جو بھی تھیں لکھی ہوئی آئی، وہ کتاب تھی۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ مولانا یوسف صاحب بہت بڑے مدرسے کے محتمم میں یہ گرامر جانتے ہیں۔ کاتب یکتب کتابا، لکھنا۔ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، مکتوب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تو کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ انجیل آئی کتاب بن کے لکھی ہوئی، تورات آئی کتاب بن کے لکھی ہوئی، زبور آئی کتاب بن کے لکھی ہوئی، لیکن قرآن کتاب بن کے نہیں آیا۔ جب قرآن کو نازل کرنے کا مرحلہ آیا تو اللہ رب العزت نے تلاوت فرمایا، زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، پڑھا۔ کہی ہوئی بات کو کلام کہتے ہیں، لکھی ہوئی بات کو کتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس وقت یہ کلام تھا۔ حضرت جبریل امین نے اس کو سن لیا تو جبریل امین کے سینے میں آیا تو کلام ہے۔ جبریل امین نے پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو پھر کلام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے حضرت جبریل سے سن لیا، کلام رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ کے سنایا، لکھ کے نہیں دیا، کہہ کے سنایا، تو پھر بھی کلام تھا۔ عرش سے چلا تو کلام ہے، جبریل کے پاس آیا تو کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ آیا تو کلام ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم کاتبین وحی 10-12 لوگ، 6 مشہور، باقی بھی وقتاً فوقتاً میرے ساتھ رہا کرو ایک نہ ایک۔ جیسے ہی قرآن نازل ہو میرے سینے پر تو یہ بھول نہیں سکتا، کیونکہ رب نے فرمایا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا۔ میرے نبی آپ اپنی زبان میں تیزی نہ کرے قرآن پڑھنے میں، آپ کے سینہ میں اس کو جمع کرنا بھی مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے، پھر آپ سے تلاوت کروانا بھی مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لکھو۔ اب لکھ رہے ہیں، ایک کمیٹی اس کو لکھ رہی ہے۔ لکھنے کے بعد کتابی شکل بن گئی۔ جب کتابی شکل بن گئی تو پھر اللہ نے حکم دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بھئی کلام میں تو کوئی ریب ہے ہی نہیں، شک نہیں ہے۔ جب اللہ پڑھ رہے ہیں تو پھر کون شک کرے؟ جب جبریل پڑھ رہے ہیں تو کون شک کرے؟ جب جناب رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو کیسے شک کیا جائے؟ شک کرنے کی نوبت آئے گی جب ابو بکر لکھے
گا جب عثمان لکھیں گے، جب حضرت عمر لکھیں گے، جب حضرت زید لکھیں گے، حضرت امیر معاویہ لکھیں گے، جب یہ کاتبین وحی لکھیں گے، شاید کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ تو ان کی لکھی ہوئی ہے۔ رب نے فرمایا خبردار، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جسے نبی کے صحابہ نے لکھا ہے، مجھے میری عزت کی قسم عرش پہ ہے تو بھی لا ریب ہے، نبی کے شاگردوں کے پاس ہے تو بھی لا ریب ہے۔ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے اس کی صفائی میں اس لیے وکیل بن کے بات کی ہے کہ قرآن کو شک و شبہ سے پاک اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے ایک ایک صفحے، ایک ایک پاؤ، ایک ایک سپارے میں سابقہ امتوں کے حالات ہیں۔ اگر سابقہ امتوں کے حالات غیر ضروری ہوتے تو اللہ رب العزت کبھی قرآن میں غیر ضروری چیز نہ لکھتے۔ یہ ضروری تھے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، ہماری ہدایت کا سامان تھے، ہمارے مرد و زن کے لیے مفید تھے، ہمارے شہری اور دیہاتی کے لیے مفید تھے، ہمارے پڑھے اور ان پڑھ کے لیے مفید تھے۔ تو اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنایا، اور صرف حصہ نہیں بنایا، پھر ہمارا احسان نہیں اٹھایا کہ حافظو تم تراویح میں پڑھو گے تمہاری مہربانی، محتمم صاحب تم کلاس لگاؤ گے تمہاری مہربانی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ارے نازل بھی میں نے کیا، حفاظت بھی میں کروں۔ حفاظت میں اللہ کی قسم ہماری تو عزت بڑھ جاتی ہے جب قرآن کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ ہمیں تو پھول پہنائے جاتے ہیں، ہمیں تو دلہا بنا دیا جاتا ہے، ہماری تو خدمت کی جاتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي۔ میں جب شاعر کہتا ہے میں جب اپنی نظموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتا ہوں تو میری محنت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ میں جب اپنی گفتگو میں جناب رسول اللہ کا نام نامی اسم گرامی شامل کرتا ہوں تو آپ کے نام کی برکت سے میری گفتگو کی شان بڑھ جاتی ہے۔ ہماری تو شانیں بڑھنے۔ مجھے آپ نے کرسی پہ کیوں بٹھایا؟ کئی ایسے ہیں جو شاید نام سے واقف نہ ہوں، کئی ایسے ہیں جو مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، مجھے کیوں اعزاز بخشا؟ یہ اعزاز میری خاندانی نسبت سے نہیں ہے، یہ اعزاز میں تم سے کوئی زیادہ ذہین فتین ہوں اس لیے نہیں ہے، یہ اعزاز اس لیے ہے کہ میں قرآن کا نوکر ہوں۔ قرآن کا جو نوکر ہوتا ہے اللہ اسے دنیا کا سردار بنا دیتا ہے، اسے دنیا کا بڑا بنا دیتا ہے، امام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پچھلی امتوں کے حالات ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی عمریں 500 سال، 800 سال، 1000 سال، 100 سال۔ پھر ان میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر قرآن نے خاص طور پر لیا، ایک احبار، ایک رہبان۔ احبار مانا یہ حبر سے نکلا ہوا ہے، علم میں بہت آگے نکل جانے والا، علامہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ علامہ کا کیا مانا؟ فن صرف میں بھی ماہر، فن نحو میں بھی ماہر، فن فقہ میں بھی ماہر، فن حدیث میں بھی ماہر، فن تفسیر میں بھی ماہر، فن ریاضی اور منطق میں بھی ماہر، فلکیات میں بھی ماہر، ارضیات میں بھی ماہر، وہ ہوتا ہے علامہ۔ اب تو سارے علامہ ہیں، اب تو علامہ لباس کا نام ہے، ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ تھے سمپل حافظ، تو والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کبھی میرے ہاں آئیں ان کے مدرسے میں، تو ہم گئے تو دفتر کے باہر نیم پلیٹ پہ لکھا ہوا تھا حضرت مولانا علامہ قاری، پھر اس کا نام آگے مد ظلہ العالی۔ ابا جی ظریف و طبع تھے، وہ جانتے تھے یہ سادہ سا حافظ ہے، بندہ مخلص ہے، تو اس نیم پلیٹ سے 1 فٹ پہلے رک کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اندر بیٹھا تھا، استاد جی میرا نصیب جاگ گئے، تو آ گئے ہو اسی تشریف گھندا ہو وہاں کہ میں اجازت گھندا پہ ہی پھٹی دے تلو ٹپڑ نہیں اجازت ہے۔ اتنا ڈگریاں جو لکھا خدا دا نام ہے کیا ہے، اگلے دن اس نے اتروائی سیدھا سا نام لکھا اپنا اللہ۔ تو اب تو علامہ تو بس اب تو وہ علامہ ہے جسے عین لام الف اور میم مالک میں آ گیا، وہ علامہ ہے۔ علامہ کا معنی ہر فن میں ماہر ہے، دنیا کا کوئی ٹاپک اس کو دے دو
تو وہ لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایسے لوگ بھی اللہ نے اگر گزارے ہیں تو پیارے نبی کی امت میں گزارے ہیں. سبحان اللہ, جنہوں نے علامہ ہونے کا حق ادا کیا. اور یہ زمین ایسے لوگوں سے خالی اب بھی نہیں ہے, یاد رکھنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ سونے کی پہچان سنار کو ہوگی, لوہے کی پہچان لوہار کو ہوگی, کپڑے کی پہچان درزی کو ہوگی. ہر اہل فن پہچانے گا یہ کیا ہے. غیر اہل فن جو ہے وہ اس طرح تو نہیں پہچان سکے گا جس طرح اہل فن پہچانتا ہے. میں ایک دفعہ کراچی سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا, میرے ساتھ ہی سیٹ پر ایک شخص بڑا اپ ٹو ڈیٹ, وضاحت میں بڑا عالم, اس کی پرسنالٹی کی ہیبت میرے اوپر چھا گئی. اب رات بھر کا سفر ہے, کبھی آنکھ لگ جاتی ہے, بندے کا کندھے پہ کندھا ٹچ ہو جاتا ہے. میں بڑا الرٹ ہو کے ایسے بیٹھا رہا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ بھئی میرا کوئی اس کو کچھ لگ جائے, اور یہ اتنا نفیس طبع آدمی ہے, مجھے لگتا ہے شاید کوئی بہت بڑا شخص ہے. رمضان المبارک کے دن تھے, ہم صبح گاڑی رکی ہوٹل پہ تو سیری کرنے کے لیے گیا, تو وہ بھی اتفاق سے اسی ہماچے پہ بیٹھے تھے, میں بھی وہیں چلا گیا. تو مجھے کہنے لگا آئے حضرت میرے ساتھ آپ افطاری کر لیں, سیری کر لیں. میں نے تو ایک کٹوری میں سالن وہیں سے لیا ہوا تھا, روٹی میں نے ایک تازہ وہاں سے لی, اور میں نے کہا نہیں جی میں تو بس یہ میرے پاس ہے, تو بس آپ بسم اللہ, چلو مجھ سے چائے تو پینے. میں نے کہا چلو پلا دیں جی. اب باتوں باتوں میں شروع ہوا آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جی میرا نام ابو بکر ہے, بس میں ایسے چھوٹا موٹا کام. میں نے پوچھا شیخ آپ کیا کرتے ہیں, اب پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے, آپ کا نام کیا؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے عبدالستار. عبدالستار کہنا کیا چاہیے تھا عبدالستار. لام یہاں نہیں بولتے, یہ حروف شمسی ہے, حروف شمسی میں لام نہیں بولتے, قاری صاحب جانتے ہیں. جب اس نے کہا نا عبدالستار, میں نے اپنے آپ پہ ملامت کی خام کا, میں نے کہا رات بھر تو اسے ڈرا رہا, یہ تو عبدالستار ہے جسے اتنی بڑی عمر کے ہونے کے بعد یہ پتہ نہیں کہ یہ اصل مخرج عبدالستار ہے. تو یہ علامے جو ہیں نا, یہ علامے یہ جب آتے ہیں نا میڈیا پہ, ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا بندہ جو ٹی وی پہ بیٹھا, پتہ نہیں کیا اس نے کیا ہوگا. یاد رکھیں علامہ کے لیے تو اور ہی قوائف ہیں, اللہ تعالی ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قرآن پاک اترتا تو اس کی وضاحت, اس کی تشریح, اس کی تفسیر آقا فرما دیتے تھے. قوم عاد کا تذکرہ آیا, وہاں تھوڑا سا ٹچ آیا, باقی آپ نے باتیں فرما دی, جناب جبریل نے بتا دی. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا, حضرت نوح علیہ السلام کا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احبار مانی بہت بڑا عالم, اور رہبان یعنی بہت بڑا پیر, صوفی, راہب, راہبوں میں مقابلہ ہوتا تھا. راہبوں میں کیسا مقابلہ ہوتا تھا؟ ایک راہب کے عقیدت مند کہتے تمہیں پتہ ہے میرا راہب وہ ہے جسے 2 مہینے ہو گئے وہ سویا نہیں, یعنی جتنی مشقت سے جو گزر رہا ہے اتنا بڑا راہب ہے. مجھے کشمور میں ایک ہندو ملا, اس کی دکان پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی. میں نے کہا سائیں یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی یہ ہمارے بڑے ہیں ہندوؤں کے, پتہ نہیں اس نے نام بھی کو لیا, برہمن کہا, پتہ نہیں کیا, مجھے بھول گیا. یہ ہمارے بڑے ہیں, اور کہنے لگے پتہ ہے آپ کو ان کی خصوصیت کیا ہے, انہوں نے ساری زندگی ماس نہیں کھایا. میں نے کہا جی آپ برا تو محسوس نہیں کریں گے, مجھے اجازت. میں کہا جی, میں نے کہا جس نے ماس نہیں کھایا یہ اس کے تقوی کی دلیل ہے. ہم گوشت خور قوم ہے, تم گائے پوجتے ہو, ہم ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. ہم تمہارے معبود کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, تم پوجتے ہو, فرق ہے تھوڑا بہت. تو یہ برہمنوں میں اپنا یہ راہبوں میں مقابلے ہوتے تھے کہ میرا راہب سال ہو گیا نہایا نہیں, میرا راہب 2 مہینے ہو گئے سویا نہیں, میرے راہب میں فلاں بات ہے. یہ انہیں خصوصیت نظر آتی تھی. اور ہمارے دین نے ہمیں کیا طہارت دی ہے, ناخن کاٹ لو, ناک صاف کر لو, کنگھا دیا کرو, سرما ڈالا کرو, مسواک کیا کرو, غسل کیا کرو, کپڑے صاف پہنا کرو. ارے اور تو اور خذو زینتکم عند کل مسجد, جب مسجد آیا کرو تو سج دھج کے آیا کرو. سج دھج کے آؤ گے عرش والا رب بھی راضی ہوگا, شاہ رب بھی راضی ہوگا. کس نے کہا میل کچیل سادگی ہے؟ یہ کہاں سے نکل آئے گا؟ ہم تو جی سادہ لوگ ہیں. تو سادہ لوگ کا کیا معنی ہے ناخن بڑے رہیں؟ سادہ لوگ کا کیا معنی ہے دانت پیلے رہیں؟
سادہ لوگ کا کیا معنی ہے کہ ناک کے بال بڑے رہیں اور بھرا رہے؟ اور نہیں بھائی، یہ سادگی نہیں۔ دنیا میں سادہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو سادہ لوگوں کا امام بھی میرا محمد نظر آئے گا، پاک لوگوں کا امام بھی میرا نبی نظر آئے گا، مزکی بھی میرا نبی نظر آئے گا، مزکا بھی میرا نبی نظر آئے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا چہرہ جو ہے وہ بول رہے ہیں، اچھا جی اس نے 500 سال عمر پائی، فلاں مطیع اور فرما بردار نے 300 سال عمر پائی، اس نے اتنے سال نماز میں گزارے، اتنے سال تشہد میں بیٹھا رہا، اتنا عرصہ رکوع میں بیٹھا رہا، اور پھر ٹھنڈی آہ سے نکلی۔ صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان، اگر صحابہ نے اس شوق کا اظہار نہ کیا ہوتا لیلۃ القدر آتی لیکن ہمیں پتہ نہ ہوتا۔ یہ منکشف ہوئی ہے تو نبی کے غلاموں کے شوق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ جلسہ انہی کی طرف جاتا ہے، یہ پروگرام انہی کی طرف جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہماری عمر ہوگی 60 65 70 سال، 15 20 سال گزر گئے ہمارے نابالغی میں، اور جوانی اور شباب کے دن آگئے 30 35 40 سال، پھر تو بڑھاپے، کبھی رکوع نہیں ہوتا، کبھی کرسی کا سہارا، کبھی بیٹھ کے، کبھی اشاروں سے، کبھی لیٹ کے، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک عمر وہ آتی ہے کہ سلسل بول شروع ہو جاتے، پیشاب کے قطرے بہ رہے ہیں اور آدمی کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو چل رہا۔ تو پھر ہمارے تو نیکیوں کا مزہ وہ نہیں رہے گا یقیناً جو دیگر اقوام انبیاء کو ہوگا، امت انبیاء کو ہوگا، ہمیں تو نہیں ہوگا۔ واہ صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان، تمہارے جوتے ہمارے سروں کا تاج۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شاید آپ کہو تو جذباتی ہو کے کہہ رہے، قرآن کو دیکھیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔ اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے، ارے یہ گھوڑا دوڑانے والے مجاہد صحابی کے گھوڑے کی قسم، اس کے ٹاپوں سے اڑنے والی دھول کی قسم، یہ دھول جو اڑ کے ناک کے نتنوں میں جا رہی ہے اور ناک کو صاف کرنے کے لیے پھیپھڑوں سے زور لگاتے اور سینے سے ایک مخصوص آواز نکلتی ہے، اس نکلتی آواز کی قسم، یہ ہے میرے محمد کے صحابہ، یہ ہے میرے نبی کا تیار کردہ ہوا وہ تحفہ جو اللہ نے ہمیں دیا اور جس کی برکت سے آج ہم سب مسلمان ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ خواہش کی یا یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم نیکیوں میں کیسے بڑھ سکیں گے، تو اللہ رب العزت نے آخر وہ رات سے پردہ اٹھا ہی دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے نبی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ سوال تعجب کا سوال ہے۔ تعجب کا معنی میں اس بچے سے کوئی بات کہوں، یہ اپنی طفلانہ عمری کی وجہ سے اس طرح تو پک نہیں کرے گا، پھر میں اسے کہوں یار تیرے کیا پتا میں کیا آ گیا، تیرے کیا پتا میں کیا آ گیا، تو ادھر تھی بال، تیری تو توجہ بھی نہیں، تو تیری عمر بھی نہیں، تیرا لیول بھی نہیں، تمہیں کیا پتا عمر لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے خدا کے بندو، میرا رب اعلان کرنے والا ہے، علام الغیوب اعلان کرنے والا ہے، علیم بذات صدور اعلان کرنے والا ہے، حی القیوم رب بتانے والا ہے۔ آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کو نبی بنانے والا رب اعلان کرنے والا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک مہینے کی راتیں کیلکولیٹ کر لو وہ جتنی بنتی ہیں، اور اس مہینہ بھر کی وہ راتیں جس میں آپ ایک پل بھی غفلت میں نہ ہوئے ہوں، سنتوں پہ عمل کیا ہو، جاگنا بھی اس دن سنت کے مطابق ہو، عبادت بھی سنت کے مطابق ہو، ان 1000 مہینوں کی جو نیکیاں تم کماؤ گے وہ نیکیاں برابر بھی نہیں ہیں، وہ نیکیاں کم ہیں، لیلۃ القدر کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی جستجو کرنی چاہیے، اس کی جستجو ہمیں کرنی چاہیے، اور ان راتوں میں جس قدر ممکن ہو، بعض اوقات راتوں کو جاگ کے نہ صبح چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اس میں اجتماعی عمل ہمارا جو ہے یہ بھی اگر کوئی گھنٹے ایک کی تقریب ہے یہ تو بھی علماء نے ایک ہیلہ کیا ہے متوجہ کرنے کا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو منفرد رات ہے، آپ اکیلے بیٹھے رب کے سامنے آ جائیں، اور پھر مسجد میں ہوں تو افضل ہے کیونکہ مسجد کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گھر میں ہوں تب بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے آپ پڑھ لیں۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا آپ نے آج جو مغرب پڑھی ہے وہ لیلۃ القدر میں پڑھی ہے، عشاء لیلۃ القدر میں پڑھی ہے، آپ نے آج تراویح لیلۃ القدر میں پڑھی ہے، آپ صبح انشاءاللہ نوافل پڑھیں گے لیلۃ القدر کے ہوں گے، آپ ابھی کوئی تلاوت میں بیٹھیں گے لیلۃ القدر ہوگا۔ تو یہ ہمارے واعظ و بیان یہ لیلۃ القدر ہے، اس کی طرف ہم متوجہ ہوتے رہے، یہ لیلۃ القدر ہے اور 1000 سے بھی بہتر ہے۔ میں آج دن کو مطالعہ کر رہا تھا کیونکہ مولانا نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ لیلۃ القدر کا عنوان ہے، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہیں لوگ حکیم الامت کہتے تھے، حکیم الامت کا معنی کیا مقصد؟ آپ کے زمانے کی جو امت تھی، جو لوگ ہیں ان میں سب سے دانا۔ حکیم الامت کا معنی بعض اوقات ہم پہ اعتراض آتا ہے، جی آپ نے حضرت تھانوی کو حکیم الامت کہہ دیا، حضرت مولانا طیب صاحب کو حکیم الاسلام کہہ دیا، اور محمد علی جناح کو قائد اعظم کہہ دیا، اور فلاں کو یہ کہہ دیا۔ اعظم قائد اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑے حکیم جو ہیں دانا بینا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے یہ سارے القابات علماء کو دے کے اچھا نہیں کیا، بے اعتدالی کیا آپ نے۔ یہ لفظ میں سلجھے ہوئے کہہ رہا ہوں، وہ ذرا زیادہ غصے میں کہتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لقب مبارک ہے صادق اور امین، اور حضرت ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ تو حضور صادق ہیں، صدیق نہیں ہیں، تو کیا خیال ہے حضرت ابو بکر کو حضور نے صدیق کہا، اپنے آپ کو صدیق کیوں نہیں کہا؟ کیا آپ تصدیق نہیں کرتے؟ آپ سچ کو سچ نہیں کہتے؟ حضرت فاروق اعظم کو لقب آپ نے عمر کو دے دیا فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ کیا حضور حق و باطل میں فرق نہیں کرتے؟ حضور نے اپنے لیے یہ لقب کیوں نہیں چنا کہ میں فاروق ہوں؟ حضرت عثمان غنی کو حیا کا امام کہہ دیا، تو کیا خیال ہے میرے نبی سے بھی زیادہ حیا والے ہوں گے وہ؟ حضرت علی کو آپ نے اسد اللہ الغالب، اللہ کا غالب شیر کر دیا، تو کیا خیال ہے حضرت علی سے حضور زیادہ بہادر نہیں تھے؟ تو یہ جو القابات ہوتے ہیں یہ اسی صنف میں ہوتے ہیں۔ آپ مجھے کہہ دیں جی آج کی مجلس کے آج خطیب آپ ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ باقی خطیبوں کی نفی ہو گئی۔ تو حکیم الامت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے زمانے کے جتنے لوگ تھے ان میں آپ سب سے دانا بینا تھے۔ ان کا رسالہ میں نے پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ جو 1000 مہینوں کا لفظ کہا ہے یہ تکثیر کے لیے کہا ہے، تحدید کے لیے نہیں کہا۔ تکثیر کا کیا معنی؟ یعنی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تحدید کا کیا معنی؟ حد میں بند کر دینا، یعنی 1000 یوں نہیں ہے کہ 1001 نہ ہو، 1002 نہیں ہے، 1003 نہیں ہے، 1004 نہیں ہے، یا یوں نہیں ہے کہ یہ 999 نہیں ہے، 998 نہیں ہے۔ مقصد ہے یہ تکثیر ہے، اللہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ ایک الف، اور وہ کہتے ہیں جس زمانے میں یہ قرآن پاک نازل ہوا عرب کی کرنسی میں الف سب سے بڑی کرنسی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا 1000 راتوں کے برابر ہے، ورنہ 1000 تکثیر کے لیے اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر سکتے ہیں۔ اور میں بات سمیٹنے لگا ہوں تاکہ ہمیں انفرادی طور پر بھی کچھ عبادت کا موقع حشاش بشاش طریقے سے مل جائے، جاگتے جگتے مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام ہر سال اعتکاف بیٹھتے ہیں، اب بھی مسجد میں یہاں ہے جی اعتکاف، ماشاءاللہ۔ اللہ کی قسم انہیں اعتکاف والوں کا احسان ہے پورے محلے پہ۔ بیٹھتے تو یہ 2 4 8 لوگ ہیں، لیکن ان کی بدولت ہر گھر پہ اللہ رحمت عطا فرما دیتے ہیں، ان کا احسان ہے۔ ہم اہل محلہ ان کے ممنون ہیں۔ یہ تو سنت کفایہ ہے، یہ تو کرم نوازی ہو گئی ہم پہ اوپر کہ بھی کوئی 2 4 آدمی بیٹھ جاؤ اور ان کی برکت سے میں سارے گھر والوں پہ رحمت کر دوں گا۔ اللہ رحمت اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم ان کے ممنون ہیں، احسان مند ہیں ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں
ہر سال بیٹھتے تھے. میں کل اعتکاف پر درس دے رہا تھا تو ایک بہانہ سامنے آتا ہے معتکف کو. اعتکاف سے پہلے حضرت یہ سیزن کے دن ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان 10 دنوں میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں عید کی, اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں کافی سارا آسرا ہوتا ہے اسباب کے درجے میں, تو مشکل ہے ذرا, میں تو نہیں بیٹھ سکتا. میں نے کہا سادہ سا کہتے ہیں یہ اعتکاف تجارت کے مقابلے میں تمہیں لگتا ہے کہ اعتکاف گھاٹے کا سودا ہے یا خسارہ ہے یا نقصان ہے یا غیر موضوع ہے, چلو جو بھی تو کہہ دے, تو یہ سوچ سکتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت والے نبی امت کو گھاٹے والا کام بتائیں گے؟ کیا میرے نبی نے تاجر کے لیے اعتکاف کا حکم دے کر تاجر کو گھاٹے کا کام بتا دیا, ملازم کو گھاٹے کا کام بتا دیا, مصروف آدمی کے لیے گھاٹے کی بات کر دی؟ یہ تو آپ نے شفقت فرما دی, چلو کوئی بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یار زندگی میں قیامت کے دن اٹھیں, ہمارے اعمال نامے میں نمازیں بھی ہوں, روزہ بھی ہو, سخاوت بھی ہو, جرت بھی ہو, تلاوت بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور یار سال میں یا زندگی میں ایک مرتبہ کہیں اعتکاف بھی تو لکھا ہوا نظر آ جائے. زندگی کے ساری زندگی گزر جائے اور کہیں اعتکاف لکھا ہوا نظر نہ آئے. ایسا نہ کریں, زندگی میں 1 سال تو بیٹھ کے دیکھ لیں. ہر سال زندگی کے 50-60 سال گزر گئے, کبھی نہیں بیٹھے. عقل مند ہونے کی حیثیت میں, باشعور ہونے کی حیثیت میں, سمجھدار ہونے کی حیثیت میں ہمیں اعتکاف بیٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے, سنت مبارکہ ہے علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں آپ پر یہ لیلۃ القدر منکشف ہو گئی, واضح ہو گیا کہ آج کی جو تجلیات ہیں یہ لیلۃ القدر ہے, اشارہ ہو گیا. آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کو جو میرے ساتھ معتکف بیٹھے ہیں, میں رات کے اس پہر ان کو بتا دوں کہ آج والی رات خدا کے بندو لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. کون نبی بتانے لگا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اگلی بات سننا بڑی قابل غور اور فکر مندی کی بات ہے, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ترکی خیمے سے, چرمی چمڑے کا بنا ہوا, ترک سے بننے والا, میڈ ان ترک, ترکی سے بننے والا خیمہ, اس میں آپ احرام فرمائیں اعتکاف میں اپنا سر مبارک باہر نکالا کہ میں بتا دوں مبارک ہو اعتکاف میں بیٹھنے والوں, مبارک ہو آج شب قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سر مبارک باہر نکالا, مسجد میں بیٹھے 2 شخص آپس میں, 2 صحابہ ہی تھے, وہ بھی تکرار کر رہے ہیں, جھگڑا نہیں, لٹھم لٹھ نہیں, کوئی مکے گھونسے نہیں, باتوں کا تکرار ہے. فرض کیجئے یہ آگے میرا انداز ہے, میں کر رہا ہوں, یہ جگہ میری ہے, آپ نے بستر بچھا دیا, یہ میرا مصلی بچھا پڑا ہے, آپ آکے بیٹھ گئے. یار آپ اتنا اونچا بول رہے ہو, تھوڑا کم بولو, آپ آگے سے ہٹ جاؤ, یار ادھر سے کہاں بیٹھے ہو. ایسی ہی کسی بات پہ تکرار ہے, اختلاف رائے ہے, ہلکا سا جھگڑا ہے وربلی, اور اس جھگڑے میں بھی کوئی اناد نہیں ہے, بغض نہیں ہے, محض تکرار ہے, چھوٹی سی تکرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک باہر نکالا بتانے کے لیے, اس تکرار کی وجہ سے آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے وہ خیال اٹھا لیا. اب سوچ رہے ہیں میں کس لیے, کیا کہنے کے لیے میں خیمے سے باہر آیا ہوں. اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا, ہمیں بھی ہے. کئی مرتبہ بیان کرتے کرتے ایک مضمون کا خاکہ ہم نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے, بات اور طرف چلتی ہے, وہ بات ہماری بھول ہی جاتی ہے. بیان کے بعد یاد آتا ہے یار وہ بات تو میں نے کی نہیں, وہ تو کرنی تھی, وہ محو ہو جاتی ہے, ذہن سے ہٹ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے اللہ نے یہ بتانا محو کر دیا, اور آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میں کس لیے خیمے سے باہر نکلا تھا, انہیں کیا بتانا چاہتا تھا. اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد دوبارہ خیمے میں چلے گئے. اب سمجھنا ہے میں نے کہنا کیا تھا. وہ دن بیت گیا, اگلا دن بیت گیا, بعد میں خیال آیا اچھا میں نے تو یہ بتانا تھا کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے.
بتایا کیوں نہیں؟ جناب جبریل امین نے فرمایا آپ کے ذہن سے اللہ پاک نے یہ بات محو کر دی ان کے تکرار کی وجہ سے۔ یہ جو باہمی لڑائی، یہ جھگڑا، یہ وربلی تکرار، یہ جو کشمکش تھی، یہ اتنی غیر مبارک تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے ذہن مبارک سے لیلۃ القدر کے منکشف ہونے والی بات ہٹا دی۔ خدا کے بندو، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں لیلۃ القدر کا مزہ تو نہیں آیا، مزہ تو نہیں آیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو تکرار ہے، جھگڑا ہے، بے اکرامی ہے، یہ جو بے اکرامی کی کیفیت ہے، اس سے جو فوائد، جو ثمرات ہماری نیکیوں کے ہمیں ملنے چاہیے وہ رک جاتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کے اثرات اس دماغ اور دل پر پڑتے ہیں جو صاف شفاف اور اجلا ہو، اور یہ تکرار اس کا میل کچیل ہے۔ جب یہ تکرار کا میل کچیل ہٹا کر اس کو اجلا پن دے دیں گے، اللہ ہمارے ہر سجدے کا ہم کے اوپر اثر بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی عطا فرما دے۔ اس میں ہمیں بڑے محتاط رہنا، بڑا محتاط رہنا اس میں، صرف ان راتوں میں نہیں۔ یہ جو پریکٹس ہوگی پھر سال بھر ہمارے کام آئے گی، سال بھر ہمارے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیلۃ القدر کی راتوں کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ علماء نے منع کیا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی ذاتی ترجیح ہے، اس کے اوپر مفتیان کا فتویٰ نہیں ہے۔ اور پھر صلاۃ و تسبیح کی عبادت مختص نہیں ہے کہ اسی رات آپ نے کرنی ہے، آپ زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 رکعتوں کی نماز ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ابتدائی حصہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی ترتیب ہے ثنا کے بعد 15 دفعہ پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں، یہ 75 ہو جائیں گے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں، اور میری درخواست ہے عالم اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ کے لیے کچھ نفل غزہ والوں کے لیے پڑھ لیں، فلسطین والوں کے لیے پڑھ لیں۔ ہم بچوں کی انگلیاں لے کے بازار سے شاپنگ کراتے پھر رہے ہیں، اور وہ زخمی بچوں کو اٹھا کے یا لاشیں اٹھا کے ہسپتال کے چکر لگاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! نہیں سنا ہم نے وہ واقعہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے جا رہے ہیں، عید کا مجمع انتظار میں ہے۔ کون سا مجمع؟ رجال یحبون، ایسے شخص جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مبارک اجتماع رک گیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک روتا بچہ یا نیم روتی شکل والا بچہ، جسے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو کوئی دکھ ہے اندر سے، یہ بیچارہ اظہار نہیں کر رہا۔ آپ اس کے قریب گئے، سینے سے لگایا، بچے کیا بات ہے؟ وہ رو پڑا، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ فرمانے لگے رو نہیں بچے، گھر لے گئے۔ اس بچے کی عمر کے کپڑے آپ کے گھر میں کہاں سے آئے؟ میرا وجد کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو کہلا بھیجا، حسن و حسین کے کپڑے بھیج دو، میں نے اس کو پہنانے ہیں۔ جنت کے ان شہزادوں کا لباس بھیجو، ان کو پہنانے ہیں۔ اس کو نہلاؤ، اس کو سنوارو، اس کی آنکھوں میں سرما ڈالو، کنگھا کرو، جیب میں کچھ اشرفیاں ڈالو، اور انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں۔ بیٹا جس کا کوئی نہ ہو اعلان کر دو، میں محمد اس کا وارث آ گیا۔ آج اس نبی کی امت کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم بے بس، بے حس آدمی تو کسی کام کا نہیں۔ بے حس نہ بنو، بے بس ہو تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بے قرار ہو کے تڑپ کے ان کے لیے دعا مانگو۔ پتہ نہیں کس کے روتے آنسوں میں اللہ اتنی برکت ڈال دے، اللہ ان کے لیے کوئی خیر کا فیصلہ فرما دے۔ دو طرفہ امتحان ہے، ان کی جرت، مجاہدے اور استقامت کا امتحان ہے۔ ہمارے تعاون، ہمارا ان کے ساتھ تعلق، ہماری ان کے لیے دلوں کا دھڑکنا، یہ ہمارا امتحان ہے۔ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم اگر
اگر بے حس ہیں تو ہم اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، ان کے لیے نوافل پڑھیں، تلاوتیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اپنے وطن عزیز کے لیے مانگیں۔ میرے ساتھیوں 10-12 دن ہو گئے ہمارے ملک میں روزانہ ایک نہ ایک علاقے کا جید عالم دین شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں، کبھی بلوچستان میں، تو کبھی کراچی میں۔ ٹارگٹ بنا لیا انہوں نے علماء کا، مفتیان کا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ذاتی اناد نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں ہمارے معاشرے کو علماء سے خالی کر دینا چاہتا ہے۔ یہ علماء حق نہ رہے، ہمیں صحیح مسئلہ بتانے والے نہ رہے تو اللہ گواہ ہے ہماری سروں کی دستاریں ڈی ویلیو ہو جائیں گی، ہمارے بہنوں کے دوپٹے ختم ہو جائیں گے، ہماری عزت و غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی برکت سے ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان تخریب کاروں کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کریں، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو میرے نبی کی سنت ہے، اللہم دمر دیارہم، اللہ ان کے گھروں کو تباہ کر دے، خرب بیوتہم، ان کے بیوت کو برباد کر دے، شدد شملہم، ان کی طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے، جو نہ تیرے دین کے حامی ہیں نہ دین والے علماء کے حامی ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، ان کے لیے دعا کریں، اپنے وطن عزیز کی افواج کے لیے دعا کریں، اداروں کے لیے دعا کریں، یہ مستحکم رہیں۔ ابھی ہماری جو ایک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس میں ہونے والے شہیدوں کے لیے دعا کریں، اور دعاؤں میں اجتماعی لفظ استعمال کریں۔ جب میں کہوں گا اللہ میرے اوپر رحمت کر، اور کہے گا اللہ ہم پہ رحمت کر، ہم میں تو میں شامل ہوں۔ جب میں نے اپنے لیے مانگا، وہ بھی مانگے نجی دعائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اجتماعی دعاؤں کی طرف چلے جائیں، امت کے لیے دعائیں مانگیں، ہدایت کی دعائیں مانگیں، خیر و برکت کی دعائیں مانگیں، اکابر علماء کی حفاظت کی دعائیں مانگیں، اپنے گھروں کی حفاظت کی دعائیں مانگیں، رزق حلال کی دعائیں مانگیں، اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں، رات بھر مانگیں۔ اور میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر چلتے چلتے وقت پورا ہو گیا، 2-3 منٹ باقی بچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان راتوں میں جناب اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان اول پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہمیں یہ جغرافیائی حد بندیاں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ تو اتنے قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو ہماری شارک کے بھی قریب ہے۔ پھر یہ جغرافیائی ہمیں حد بندیاں کیوں سکھائی گئی کہ اللہ ساتویں آسمان پہ، اللہ رب العزت عرش پہ، اللہ پہلے آسمان پہ، اللہ شارک کے قریب؟ یہ ہماری عقل، کیونکہ ہماری اپروچ اتنی ہے، ہم اس سے آگے سمجھ نہیں سکتے اس کیفیت کو۔ کما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ جسے یہ بھروسہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو؟ میں معافی کا قلم لے کے آیا ہوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کوئی ہے جو گناہوں کی معافی مانگے؟ اور گناہ کے متعلق بھی میری بات سن لیں، گناہگار ہونا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نادم گناہگار، اپنی گناہ پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو، اور ایک ہے ضدی گناہگار، کانو یسرون علی الحنث العظیم، اپنے گناہوں پہ ڈٹ جائے، جو کیا میں نے ٹھیک کیا ہے۔ جواری کو کہہ کے دیکھ لو جوا کھیلتا ہے، گناہ کرتا ہے، تیرے باپ کا مال ہے، میری اپنی کمائی ہے، جو کروں۔ شرابی کو کہہ کے دیکھ لو، کسی اور کو، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو گناہگار 2 ہیں، ایک ہے گناہوں پہ نادم ہونے والا، ایک ہے اپنے گناہوں پہ ڈٹ جانے والا۔ نادم ہونے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ارے جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، فَاسْتَغْفَرُوا، بس تم معافی مانگ لو، میں معافی دینے پہ تیار ہوں۔ معافی مانگنی ہے ہم نے اللہ سے، معافی مانگ، رب سے معافی مانگنے میں کیا عیب ہے؟ کیا عیب ہے؟ گناہوں سے معافی، حصول رزق اور باقی ساری وہ دنیا کی ضرورتیں جو جس سے ہماری کفایت ہو جائے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ مجھ عاجز کے لیے بھی آپ دعا میں مجھے یاد رکھنا، ہمارے اکابر کو بھی یاد رکھنا، اللہ حرمین کی حفاظت فرمائے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اداروں کو خیر و خوبی عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری خواہش ہے دعا فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا الہ العالمین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا خیر الرحمن اللہ یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا یا الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے جتنے دنیا میں ایک دوسرے پر ترس کھانے والے ہیں تو سب سے بڑا ترس کھانے والا ہے اے اللہ ہم پہ ترس کھا لے یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا یا راحم المساکین اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے اللہ یا اللہ تیرے سامنے تو ہم سب فقیر ہیں اللہ تو غنی ہے ونحن فقراء اور ہم فقیر ہیں غنی اللہ ہم فقیروں پہ ترس کھا لے میرے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ اتنی مبارک رات سبحان اللہ اگر یہ رات میری پوری زندگی میں مجھ پہ منکشف نہ ہوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو اس رات سے باقی امتیں بھی محروم رہیں اور اگر میں بھی محروم رہا تو میرا سر شرم سے اپنے نبی کے سامنے بھی جھک جائے گا میرے خوبیاں اور خیریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین ہم اپنی غلطیوں پہ نادم ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں گناہگار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت تو ہیں اللہ تجھے تیری عزت کی قسم تجھے تیری محبوب کی امت ہونے کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جا مستغفر اللہ تو پوچھنے والا ہے کہ کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا آج کی رات یا اللہ یہ پورا مجمع معافی مانگنے کے لیے دامن پھیلائے بیٹھا ہے میرے اللہ اللہ آج تیری آوازیں آ رہی ہیں حل من مستولد کوئی ہے بے اولاد جوڑا جو اولاد مانگے میرے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے اے اللہ تجھ سے آوازیں تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں حل من مسترزق کوئی ہے غریب جو مجھ سے رزق مانگے میرے اللہ ہمیں رزق حلال عام عطا فرما دے اے اللہ کسی کی محتاجی سے بچا لے اے اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں معافی کا قلم پھیر دے کتنے سعادت مند ہوں گے جن کی حقیقی عید ہو جائے گی کہ جب چاند عید کا نظر آئے گا تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو تیرے نیک بندے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہم انی اسألوکا ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ جتنی خیریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم بھی آپ کی ان دعاؤں کی برکت کے وسیلے سے وہ خیریں مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے جتنے شرور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہیں مانگی ہیں اللہ کے نبی تو شرور سے پاک تھے معصوم تھے ہماری تربیت کے لیے مانگی ہیں یا اللہ ان سارے شرور سے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما دے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللہ ہمیں صحیح بات حق بات سمجھنے کی توفیق بھی دے اور اس کی اتباع بھی نصیب فرما دے وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا یا الہ العالمین ہمیں باطل کو پہچاننے کا ملکہ بھی عطا کر دے اور باطل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں جو بہنیں بیٹیاں بچے ہیں جو بوڑھے ہیں یا اللہ یہ ضعفاء ہیں یہ تیری امانتیں ہیں یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان ضعفاء کی برکت سے یا اللہ ہم سے درگزر فرما دے یا الہ العالمین ایک اجتماع یہاں ہے جو چھوٹے سے ایک مسجد میں ہے یا اللہ ایک وسیع اجتماع اس وقت مسجد نبوی میں ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے
یا اللہ ایک وسیع اجتماع، مجھے کسی نے بتایا، میں نے خواہش کی کہ میرا یار ویزا لگوا دو، کہنے لگے جی ویزا بند ہو گیا، 5 لاکھ لوگ روزانہ عمرہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے، تجھے تیری عزت کی قسم میرا اللہ، کعبے کی عظمت اور کی قسم، یا اللہ تجھے تیرے غفور اور رحیم ہونے کا واسطہ، یا الہ العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تن کو اجلا کیا ہے، من کو بھی اجلا کر دے، سوچوں کو بھی اجلا کر دے، یا الہ العالمین ہمارے قصب کو بھی اجلا کر دے۔ میرا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما۔ امن ایسی نعمت ہے، گھر کے 10 بندوں میں بد امنی ہو تو گھر نہیں چلتا۔ ہمارے وطن کو اللہ امن کی نعمت عطا فرما دے، ہمارے وطن کے صوبوں کو، شہروں کو، محلوں کو، گلیوں کو امن عطا فرما دے۔ امن کی بہت بڑی قیمت ہمارے بڑوں نے چکائی ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس یہ وطن عزیز تیری نعمت ہے اور بڑوں کی امانت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ علماء حق، علماء دین جو ہمیں صحیح بات بتاتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کا خوف کیے بغیر صحیح مسائل بتانے والے جو لوگ ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما لے۔ شہداء جتنے بھی ہیں میرے اللہ، وہ تحریک آزادی ہند سے لے کر تحریک پاکستان تک اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مرحلہ بمرحلہ عالم اسلام کے شہداء کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم بے بس ہیں، اللہ تیری عزت کی قسم ہم بے بس۔ ہم آج اعلان کرنے کہ ہم فلسطین جا رہے ہیں، کون تیار ہے؟ ہمیں تو ہمارے علاقے کا ایس ایچ او اپنی حدود سے نکلنے نہیں دیتا، ہمیں تو ہمارے آفیسر وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے، نظام ہی ایسا ہے۔ یا اللہ ہمیں اجازت مل جائے تو ہم ان کے شانہ بشانہ جا کر ان کی حمایت میں کفر کے خلاف لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ یا اللہ ہم جب تک بے بس ہیں تو ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ وہ روتے بچے نہیں دیکھے جاتے، خون آلود چہرے نہیں دیکھے جاتے۔ یا الہ العالمین وہ کیسے ہوں گے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے مختلف سامان خرید رہے ہیں، ان کے پاس دوائی تک کی گنجائش نہیں ہے۔ میرا اللہ ان کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین اقوام عالم کے جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں ان کو اللہ عزت اور غیرت عطا فرما، ان کو جذبہ جہاد عطا فرما، ان کو اعلاء کلمت الحق کا سلیقہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین شریعت مطہرہ کے نفاذ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما۔ ہماری جتنی تنظیمیں، وفاق المدارس العربیہ ہو گیا، اے اللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو ختم نبوت کی خدمت کر رہی ہے، یا اللہ جمعیت علماء اسلام اور جتنے ہمارے اکابر اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، سب کی محنتوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بزرگ جنہوں نے اس علاقے کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا عبدالستار رحمانی صاحب، حضرت مولانا غلام محمد صاحب، مولانا عبدالمالک صاحب اور بہت سارے یہاں کے اکابر، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہاں کے پیر و مرشد جو ہمارے علاقے کی اصلاح کا ذریعہ بنے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، ان کا نام ہماری دعاؤں میں آئے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا علی اور مرتضیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کی برکت سے ان کے درجات بھی بلند فرما، ہمارے بھی اصلاح احوال فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع میں کتنے معصوم بیٹھے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتی ہے دعائیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ میرا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ فضل فرما دے۔ یا اللہ تو خوب جانتا ہے جن کے گھروں میں بچے اور رشتے جوان موجود ہیں، ان والدین کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، عزت غیرت اور حیا والے رشتے عطا فرما دے۔ بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے اچھے داماد ہمیں نصیب فرما دے، بیٹے ہیں تو اچھی بہویں نصیب فرما دے، ویسی بہویں دے دے نا میرا اللہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح جا کے دستک دی کہ وہ بچی جو رات کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اور کہنے لگے صبح اس بچی کے باپ سے میں اس کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ کیا دیکھا ہے؟ دولت دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے اس کا تقوی دیکھا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف آ گیا ہے
یا اللہ ہمیں بھی وہ خوف خدا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی تجارت کو حلال کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہماری چالاکی جسے ہم بعض اوقات کامیابی سمجھ کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گاہک کو 1 نمبر بتا کر 2 نمبر تھما دیا اور ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب تاجر ہیں، یہ خسارہ ہے۔ اے اللہ ہمیں کامیاب تجارت سکھا دے، کامیاب ملازمت کے اصول سکھا دے، مطیع اور فرما بردار بنا دے، ملک و ملت کا وفادار اور خیر خواہ بنا دے۔ یا الہ العالمین اس پورے مجمع کو ان کی برکت سے مجھے بھی بلکہ پورے محلے کو بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے، گنبد خضرا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرما دے، تر و تازہ فرما دے۔ اے الہ العالمین آنے والی عید کیا میرے رب نے نظام دیا، ارے تیرا روزہ ٹوٹا ہے، جا مسکین کو کھانا کھلا، جھوٹی قسم اٹھائی ہے، جا مسکین کو کھانا کھلا۔ تو نے اپنی بیوی کے متعلق وہ جملہ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، ماں بہن کہہ دیا، جا مسکین کو کھانا کھلا۔ تو نے فلاں غلطی کی، جا مسکین کو کھانا کھلا۔ میرے اللہ تو نے مساکین کا اتنا خیال رکھا ہے، یا اللہ ہمیں مساکین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ مساکین کو قدم قدم پہ حقوق اللہ ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن فکر کیا ہے، کوئی بات نہیں، تم نے میرا روزہ توڑا ہے، ٹھیک ہے مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، میں تمہاری غلطی معاف کر دوں گا۔ اللہ مساکین کی خدمت نصیب فرما دے۔ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمارے اہل خیر ان کا دینا قبول فرما، فطرانے دینا قبول فرما، سخاوتیں قبول فرما۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پورے رمضان میں اور بالخصوص آخری 10 دنوں میں آپ کی سخاوت اتنی ہوتی تھی جس طرح اچھی بھینی خوشبودار ہوا چلتی ہے، حضور ہوا سے بھی زیادہ تیز سخی ہو جاتے تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی سخاوت عطا فرما دے۔ سخاوت کا لیول قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی خیرات کر سکیں، غریب ہے تو کھجور کا ایک دانہ بھی عہد سے بڑھ سکتا ہے، اتنا سخی بنا دے، ہمارے قلب سے بخل کو نکال دے، اللہ ہم سے جھوٹ کو نکال دے، ہماری سوچوں سے حسد اور کینے کو نکال دے، اے اللہ ہماری طبیعتوں سے تکرار کو نکال دے، بڑوں کا احترام عطا فرما دے، اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہمیں سہ جانے کی قوت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بغض و حسد سے نفاق سے دور فرما دے، احترام اور اخلاص عطا فرما دے، وہ ساری خوبیاں جو ایک مومن کا جوہر ہیں اے اللہ وہ ہمیں ساری نصیب فرما دے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ میری بہنوں آپ یقین جانو جن گھر کی عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، میرا تجربہ کہتا ہے، میرے اکابر کی کتابیں میں لکھا ہوا ہے، ان گھر کے بچے کبھی قرآن سے دور نہیں ہوں گی۔ جب ماؤں نے قرآن چھوڑا انہوں نے اس کی بجائے موسیقی اور موبائل اور دیگر خرافات میں وقت گزارنے کی کوشش کی۔ روتے بچے کو قرآن کی لوری کی بجائے گیم کھول کے کھیل کر تم نے دے دی، تم نے اپنی نسل کا نقصان کیا ہے، کباڑا کر دیا۔ تم نے سمجھا میری جان چھوٹ گئی، میں آرام سے کام کر لوں گی، تجھے نہیں پتا میری بہن تیری نسل ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے اپنی نسل میں حسن و حسین جیسی تربیت کر لے، اپنی نسل کی امام بخاری اور مسلم جیسی تربیت کر لے، اپنی اولادوں کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے صبر اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت کر۔ مجھے یقین کامل ہے اللہ اس رات کی برکت سے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے گا، مفید شہری بنا دے گا۔ یا الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما، اس پروگرام کو بھی کامیاب فرما، آگے بھی کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر پروگرام کو کامیابی، اور اس کی کامیابی وہی ہے کہ ہمارے دل کو اجلا کر دے، ہمارے من کو پاک کر دے، ہماری سوچوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں مفید مسلمان بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دے، صبر اور حوصلے اور شکر والا بنا دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔